اسی لیے کہتا ہوں نا میرے سے جیت نہیں سکتے آپ. میں سن تو لیں میں جیتنے کے لیے کہاں بیٹھا ہوں. وہ 11ویں نمبر پہ بھی بیٹنگ کر رہے ہیں. کہہ رہا ہے کہ میں کھیلوں سر وہ 11ویں نمبر پہ بھی بیٹنگ کر رہے ہیں. میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں پورے پاکستان میں یہ شور ہو رہا ہے کہ بابر رضوان کا ریپلیسمنٹ. تو چوتھے نمبر پہ اگر وہ بیٹنگ کرے گا تو پھر بابر اعظم رضوان کا ریپلیسمنٹ تو نہ ہوا نا. وہ تو سمپل سا فارمولا ہے, پرفارم کرو ٹیم میں رہو, پرفارم نہیں کرو گے ٹیم میں نہیں رہو گے. تو جو اس وقت ایک عام تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جی بابر رضوان اور شاہین کو جو ہے کرکٹ بورڈ دیوار سے لگا رہا ہے, ان کو ٹیم میں نہیں رکھا. تو اگر اس سوچ کے لوگ ہیں تو آپ ان کی سوچ کے اوپر پہلے نہیں بٹھا سکتے. بات یہ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں کہ بھائی بابر رضوان جگہ نہیں چھوڑتے تھے, یہی بات ہوتی تھی نا. T20 اپنے لیے کھیلتے تھے, انہوں نے سرکل خراب کیا. ٹھیک ہے, وہ بابر کے ہاتھ میں سلیکٹر تھا, بابر کے ہاتھ میں چیئرمین تھا, بابر کے ہاتھ میں پوری ٹیم تھی, بابر دوستی یاری, بابر پورا پاکستان. جو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ تو یہ شکر ہے یہ نہیں بولا کہ پورا پاکستان بابر کے ہاتھ میں کنٹرول میں یا پوری دنیا کنٹرول میں. یار بابر اعظم کے علاوہ اس کے بعد ایک اور چیز سن لیں. شو کر رہے ہیں ہم پورا. جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں آپ ان کی گردن پہ ایک تلوار اور لٹکا دیں کہ جی یہ دو بھی آ سکتے ہیں. ہم ان دونوں کو کب کہہ رہے ہیں کہ غلط ہیں؟ وہ بہت اچھا ہے, انہوں نے سرو کیا, میچز جتائے ہیں, ایک پورا ایرا کھیلا ہے انہوں نے اور بہت زبردست کھیلا ہے. دے آر ویری گڈ پلیئرس. بٹ اب آپ وائی ناٹ کے ینگ لیگس کو, ینگ بچوں کو آپ موقع دیں, نئے پلیئرز کو موقع دیں اور آپ ون ڈے کھیلیں, ٹیسٹ کھیلیں, وہاں کے لیے آپ تیاری کریں. تینوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی پاکستان کی ٹیم نے اچھا پرفارم کیا, کیونکہ ان تینوں کی جو کارکردگی اچھی نہیں تھی, دوسرا ایٹیٹیوڈ پرابلم آ رہا تھا, اور تیسرا یہ لابی بھی کر رہے تھے جن کے بارے میں کچھ شکایات یہ تھی کہ یہی گروپ بندی کرتے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ پرابلم میں شکار آئی ہوئی تھی. سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ایک تو یہ کہہ دوں کہ بہت اچھی پرفارمنس دی لڑکوں نے, اور یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ یہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم تھی یہ یو اے سے بھی ہاری تھی. بالکل ہاری. پاکستان کا 8واں نمبر, بنگلہ دیش کا 9واں نمبر T20 رینکنگ میں. اس کا مطلب دونوں ایکول ٹیمیں. سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کیا بابر اعظم اور رضوان کا ریپلیسمنٹ ملا اس سیریز کے اندر؟ پہلے میرا سوال. مجھے لگتا ہے مل گیا. ٹھیک ہے, فخر زمان ریپلیسمنٹ ہے بابر اعظم کی؟ نہیں, بابر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, وہ فخر کے, بابر کے ہوتے بھی فخر کی جگہ. آپ سن تو لینا, میں یہی کہہ رہا ہوں. حسن نواز آپ کہتے ہیں جی ریپلیسمنٹ آ گئی اس ٹائم تک جب تک وہ نیوزی لینڈ کھیلا تھا, 5 میچز کھیلا, 3-0, 1-1, ایک میچ میں 1-1-100 کیا. جب آپ نیوزی لینڈ کی سیریز میں آپ کھلاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی بابر اعظم رضوان کا ریپلیسمنٹ آ گیا, تو ریپلیسمنٹ آ گیا تو پھر آپ کیوں چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرا رہے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرانے کا مطلب وہ بابر اور رضوان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, اس پر میں بات کروں گا. حسن نواز خود کہہ چکے ہیں اس بارے میں. میں کیا کہہ رہا ہوں, نواز کی اگر وہ شاٹ کیا کہہ چکے ہیں تو آپ اس کو لائن اپ کر لیں, پھر میں حسن نواز کی شاٹ کیا کہہ چکے ہیں سنوا دوں گا. اس نے نہیں کیا کہہ چکے ہیں آپ بتائیں نا مجھے. اس نے یہ کہا کہ میں کسی بھی نمبر پہ کھیلنے کو تیار ہوں, مینجمنٹ نے کہا ہے کہ آپ چوتھے نمبر کی تیاری. آپ سن لیں, میں اسی لیے کہتا ہوں نا میرے سے جیت نہیں سکتے آپ. میں سن تو لیں, میں جیتنے کے لیے کہاں بیٹھا ہوں. وہ 11ویں نمبر پہ بھی بیٹنگ کر رہے ہیں. سر وہ 11ویں نمبر پہ بھی بیٹنگ کر رہے ہیں, میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں پورے پاکستان میں یہ شور ہو رہا ہے کہ بابر رضوان کا ریپلیسمنٹ. تو چوتھے نمبر پہ اگر وہ بیٹنگ کرے گا تو پھر بابر اعظم رضوان کا ریپلیسمنٹ تو نہ ہوا نا. بات یہ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں کہ بھائی بابر رضوان جگہ نہیں چھوڑتے تھے, یہی بات ہوتی تھی نا. T20 اپنے لیے کھیلتے تھے, انہوں نے سرکل خراب کیا. ٹھیک ہے, وہ بابر کے ہاتھ میں سلیکٹر تھا, بابر کے ہاتھ میں چیئرمین تھا, بابر کے ہاتھ میں پوری ٹیم تھی, بابر دوستی یاری, بابر پورا پاکستان. جو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ تو یہ شکر ہے یہ نہیں بولا کہ پورا پاکستان بابر کے ہاتھ میں کنٹرول میں یا پوری دنیا کنٹرول میں. آپ تو بابر رضوان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی کو چانس نہیں دیتے, تو پھر حسن نواز آئے تو کھلاؤ نا ایز اے اوپنر, کھلاؤ نا. آپ تو ایز اے اوپنر اس کو ٹیم میں لائے تھے نا, تو دوسرے ہیں تو چوتھے نمبر پہ چلا گیا تو آپ نے تو سلوگر بنا دیا اس کو, آپ نے تو اس کو پاور ہیٹر بنا دیا. پاور ہیٹر ہے وہ, ویسے پاور ہیٹر ہے. اور عبدالرزاق کی ٹریننگ میں پاور بڑی چھوڑ دینا اس کو. میں پاکستان کہتا ہے نا, جو ہمارے پورا پاکستان کا مطلب یہ جو یوٹیوبر یہ میڈیا والے بابر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چلو میں کہتا ہوں بابر کی آپ بات کرتے ہیں, آخری 3 اننگ میں بھی 41 رن ہے 28 بولوں پہ, میں چلو اس کو سائیڈ پہ کر دیتا ہوں. رضوان کا کیا قصور ہے؟ کیا رضوان T20 میں پرفارم نہیں کر رہا تھا؟ 47 کی اس کی ایوریج ہے. پی ایس ایل میں پرفارم کیا اس نے, پھر پی ایس ایل میں چوتھے 5ویں نمبر پہ تھا, اس کا کیا قصور ہے؟
تو دیکھو مجھے بتاؤ نا، قصور یوں ہے کہ ہوم سیریز میں آپ کو نئے لڑکے آزمانے سر پڑتے میں وہ ہیں۔ بات ہی نہیں کر رہا، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، نئے لڑکوں کی بات کر رہے ہو آپ، کیوں نہیں کھیلا حسین طلعت، کیوں نہیں کھیلا عرفان نیازی؟ بینچ پہ تو تھے، تو کھلاؤ نا، کہ سارے 13 لڑکے کھلا دیں، تو 14 کھلا دیں، نہیں تو بٹھائیں نا، 2 میچ کھیلے تھے نا، سیریز جیت گئی۔ مائک ہیسن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، نہیں سنو نا، میں ساری باتوں کو جواب دوں گا اس پہ کہ اس نے کمبینیشن یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا، میں کون سا کہہ رہا ہوں میں ٹرسٹ نہیں کرتا، سن لیں رضوان اور بابر سن لیں میری آپ بات، ابھی تک ریپلیسمنٹ ہمیشہ وہ ہوتی ہے آپ کے سینئرز کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے جونیئرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریپلیسمنٹ۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سینئر، آپ کے پورے پاکستان ٹیم میں 2 سینئر لڑکے، آپ ان کو سائیڈ پہ کر کے بولو جی ریپلیسمنٹ۔ بھائی اس کے بعد ایک اور چیز یار بابر اعظم کے علاوہ اس کے بعد ایک اور چیز سن لیں، تھوڑی شو کر رہے ہیں ہم پورا 2020 بابر نامہ کیوں بنا دیا آپ؟